السلام علیکم ٹو آل، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، اب یہ کتاب ہے 9138 جدید دنیائے اسلام، بی ایس اسلامی اسٹڈی فورتھ سیمسٹر کی۔ اچھا، انہوں نے یہاں پہ لکھے ہے کہ 1940 کے بعد یہاں پر انسٹارٹ۔ اب کورس کوڈ ہے 9138 ہے، بی اے والوں کا یہ 407 کوڈ ہے۔ اب اس کے پہلے تو چیپٹر ریویو کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے۔ اس کے چیپٹر میں ہے، پہلا چیپٹر ہے عالم اسلام، دوسرا چیپٹر ہے ترکی، تیسرا چیپٹر ہے برصغیر جنوبی ایشیا، چوتھا چیپٹر ہے ایران اور آذربائیجان، پانچواں چیپٹر ہے عرب ریاستیں، چھواں چیپٹر ہے شمالی افریقہ کے مسلم ممالک، ساتواں چیپٹر ہے جنوب مشرقی ایشیا۔ اس کے بعد اب جو ساتواں چیپٹر ہے اس کے 3 حصے بنے ہوئے ہیں۔ کیا کیا حصے بنے ہوئے ہیں؟ ملائیشیا، انڈونیشیا اور مسلم اقلیتی ممالک۔ 8واں چیپٹر ہے وسط ایشیائی ریاستیں۔ 9واں چیپٹر ہے دنیا میں مسلم اقلیتیں اور اتحاد اسلامی کے لیے تحریکیں اور تنظیمیں، اور اسی کا دوسرا حصہ ہے اتحاد اسلامی کے لیے تحریکیں اور تنظیمیں، مطلب کون کون سی۔ اب سب سے پہلے تو پہلا چیپٹر ڈسکس کروں گی، اس کے بعد سیکنڈ میں کریں گے۔ پہلا چیپٹر ہے کہ عالم اسلام۔ عالم اسلام سے مراد کے پوری دنیا میں، ٹھیک ہے، عالم اسلام کے اسلام کا کیا کردار ہے۔ اب یہ دیکھیں، پہلا پوائنٹ ہے نو آبادیاتی نظام کا ارتقاء اور مسلم دنیا میں اثر پذیر ہونے والے عوامل کون سے ہیں۔ کون کون سے عوامل ہیں یہ آپ لوگوں نے پہلے یاد کر لینے ہیں۔ یورپ میں نشاط ثانیہ، دوسرا پوائنٹ ہے مشرقی بحری راستوں کی دریافت اور عیسائیت کا پرچار، تیسرا یورپی تجارتی اغراض اور حاکمیت کا قیام۔ یہ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ اس میں آ رہا ہے سلطنت عثمانیہ کا زوال۔ یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کا زوال جو ہے وہ کیوں ہوا، کیا وجہ تھی؟ کہ یورپی اقوام کی ترقی، انتظامیہ کی کمزوری، یورپی اقوام کے مراعات، انقلاب فرانس کا رد و عمل، روسی خطرے اور یورپی اقوام کی یلغار اور سلطنت کا خاتمہ۔ تیسرا پوائنٹ آ گیا وسط ایشیا پر روس کا قبضہ، کہ وسط ایشیا پر روس نے کیسے قبضہ کیا۔ تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ روسی پیش قدمی کیسے ہوئی، کازخستان پر روسی قبضہ کیسے ہے، ماورائے کا کیشیا پر، وسط ایشیا پر روسی قبضہ، ترکمان قبائل کی شکست۔ اسی طرح نیکسٹ الف ہے اس کا بیس، جیسے کہ اوپر 3 پوائنٹ دیے گئے، یہ 3 ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا پہلا چیپٹر کافی ہسٹوریکل ہے، کافی ہسٹری ہے اس میں، تاریخ ہے۔ اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے سلطنت عثمانیہ کے زوال کیوں آیا۔ دیکھیے، اس کو جب ریڈ کریں گے نا تو ایزیلی انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ اچھا، کافی میں اسٹوڈنٹ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم لوگ یہ ہسٹری کیسے کریں، ڈیٹس وغیرہ نہیں یاد رہتی، تو ڈیٹس نہیں کریں، بس اس کے پوائنٹس کر لیں جو آپ کو جیسے آسان لگے۔ اس کے بعد اب یہ جو سوال فرسٹ ہے یہ ذرا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ 6 چیپٹر میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر کوئی سے 6 چیپٹر تیار کر لینا تو پیپر ویل ڈن ہوتا ہے۔ اب 6 چیپٹر جو ہوتا ہے، 6واں چیپٹر پھر بھی اضافی ہوتا ہے۔ اب اس میں دیکھیں تو جو پہلا چیپٹر ہے اس کے کچھ پوائنٹ آپ کو یاد رہیں گے، کچھ پوائنٹ بھول جائیں گے۔ پہلے چیپٹر میں زیادہ تر سارے آپ کو نہیں، جیسے کہ نو آبادیاتی کا نظام کا ارتقاء، مسلم دنیا میں اثر انداز ہونے والے عوامل، جیسے یورپ میں نشاط ثانیہ، ہو سکتا ہے یہ یاد رہے اور ہو سکتا ہے یہ یاد بھی نہ رہے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ شاید آپ کو یاد رہے، مشرقی بحری راستوں کی دریافت اور عیسائیت کا پرچار۔ کچھ پوائنٹس اس میں سے یاد، اگر یہ ہے نا 7-8 پوائنٹ، تو اگر کوئی سے 5 پوائنٹ بھی یہ یاد کر لینا تو اوکے ہے، کوئی سے 4-5 پوائنٹ۔ اب یہ جو سلطنت عثمانیہ کا سوال، یہ بہت امپورٹنٹ ہے سوال، یہ سوال کے نظریے میں بھی آ سکتا ہے کسی طرح پوائنٹ میں، اور یہ نوٹ کے شکل میں بھی آ سکتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے زوال کا کیا سبب بنا تھا، کیوں۔ تو پہلے سبق کے پوائنٹ یاد کر لینے ہیں، پھر اس کا زوال کا دیکھنا ہے کہ اچھا یہ سوال ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یورپی اقوام کی ترقی،
دور جدید کے آغاز میں سلطنت عثمانیہ بحیرہ روم اور مشرق وسطی کے تمام مسلمان علاقوں پر قابض ہونے کی بدولت عالم اسلام کے لیے ایک دفاعی دیوار کا کام کر رہی تھی۔ اچھا دیکھیں، مسلمانوں پر زوال آخر میں اس لیے آیا کہ جب ایک دوسرے میں فرقہ واریت نسب ایک دوسرے کا احساس ختم کیا، تب جا کر یہ سلطنت عثمانیہ کی ہسٹری نکالے نا نیٹ سے تو اچھی خاصی اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں طاقت کے توازن میں تبدیلی اس طرح ظاہر ہوئی کہ عثمانی فوج 16ویں صدی میں 1683 میں ویانا کو فتح کرنے کی آخری کوشش میں ناکام ہوئی تو سلطنت کو درپیش حضرات میں مزید اضافہ ہو گیا، جیسے کہ 200 سال کے عرصے میں روس کے ساتھ 12 جنگوں سے ظاہر ہوا۔ فوج کمزور ہو گئی، یہ پوائنٹ ان کا آ گیا۔ اس کے بعد انتظامیہ کی کمزوری، کہ انتظامیہ نے صحیح سے نہیں دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ انتظامیہ عثمانی سلطنت کے زوال میں کئی ایک داخلی اور خارجی عوامل کار فرما تھے۔ سلطنت کے انتظامی ڈھانچے کی تشکیل فتوحات کے دور میں مرہون منت تھی۔ 17ویں صدی کے آخر میں جب فتوحات کا سلسلہ رک گیا تو عثمانی سلطنت کی فوجی تشکیل، ملکی انتظامیہ، مالیاتی نظام، یہ سب کچھ مطلب کہ متاثر ہونا شروع ہو گئے۔ اس میں انتظامیہ نے توجہ نہیں دی۔ سیاسی جمود اور انتحاد کے دور میں انتظامی ڈھانچے میں لازمی تبدیلیاں لانے کے لیے سیاسی بصیرت اور انتظامی صلاحیت ضروری تھی۔ بدقسمتی سے سلیمان علی شان کے بعد تخت نشین ہونے والے سلاطین میں ان خوبیوں کی کمی تھی، مطلب بعد میں بھی نہیں نہ غور کیا۔ پھر یورپی اقوام کے مراعات، یہ کیا کوسچن امپورٹنٹ ہے۔ انقلاب فرانس کا رد عمل، تو اس سے کیا ہوا، روسی خطرے کا ظہور۔ پہلے چیپٹر میں آپ کو جو پوائنٹ آسان لگے وہی پوائنٹ کر لیں۔ یورپی اقوام کی یلغار، کہ یورپی اقوام کی یلغار کیا ہوئی تھی سلطنت عثمانیہ، یہ 17ویں صدی میں 16ویں کے لاسٹ 17ویں اور 18ویں صدی میں ان کی یہ ہوگی۔ سلطنت کا خاتمہ کیسے ہو گیا، جب یہ اوپر سے پوائنٹ ایک بار ریڈ کریں گے تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ یہ پوائنٹ، یہ سوال ضرور کر لینا، یہ سوال امپورٹنٹ ہے، یہ سوال اس طرح سے آ سکتا ہے۔ وسط ایشیا پر روس کا قبضہ، کہ روس کا قبضہ کیسے ہوا۔ اب روسی پیش قدمی، قازقستان پر روسی قبضہ، ماورائے کا کیشیا پر روسی قبضہ، کہ روس والوں نے کس کس پر قبضہ کیا، وہ اب ذہن میں رکھنے ہیں۔ ہاں یہ بک تھوڑی ہے سمجھ کے پڑھنے والی، لیکن یہ ہے کہ پہلا چیپٹر کے اب کچھ پوائنٹ کر لیں پہلے چیپٹر کے۔ اچھا اب یہ تو تھی ٹیکسٹ بک، ٹیکسٹ بک سے نا کافی ڈیپ کر کے بہت ڈیٹیل میں لکھا ہوتا ہے ٹیکسٹ بک میں۔ اگر اسی کی ہم لوگ اب کی بک دیکھیں، اب دیکھیں البانیہ کی عثمانی سلطنت سے علیحدگی، البانیہ عثمانی سلطنت سے کیوں علیحدہ ہوئی، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں اس کے یہ پوائنٹ ہے۔ یہ تھے فرسٹ چیپٹر کی اس میں ڈسکرائب، ٹھیک ہے۔ اب کرنا ہے ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ نیکسٹ ہمیں کی بک میں اس کے انفارمیشن کیا ملے گی، تو کی بک کے دیکھتے ہیں۔ تو کی بک یہ ہے جدید دنیا اسلام۔ اب اس کا پہلا چیپٹر جو میں آپ لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ کی بک بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، کوشش کیا کریں یہ مل جائے۔ پہلا چیپٹر عالم اسلام۔ اب سوال، اب یہاں پر وہاں پر دیکھیں نا تو پوری ایسے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، وہاں ٹیکسٹ بک سے دیکھیں تو دل کرتا ہے کہ بک بھی نہ اوپن کریں، تو یہاں پر اب یہ ہیلپنگ بک دیکھیں تو نو آبادیاتی نظام کے ارتقاء اور مسلم، وہی سوال آ گیا جو پہلے پوائنٹ کا بنا ہوتا۔ اب یہ سوال دیکھیں تو انہوں نے کتنے اچھے سے ڈسکرائب کیا ہوا ہے ٹوٹل، یہ دیکھ پریس، روسی نوآبادیات، حاکمیت کی باہمی تصادم، عالم اسلام پر اثرات۔ اس کے بعد بتا 8 پوائنٹ بنے، اگر 8 میں سے 5 بھی پوائنٹ پہلے سوال کے تیار ہو گئے تو مطلب پیپر یہ پہلا سوال تیار ہے۔ دوسرا ہے سلطنت عثمانیہ کے زوال،
سلطنت عثمانیہ کے زوال ہے تو وہ بھی یہاں پر وہی کنٹینٹ کو یہاں پر پوائنٹ بنا کر ڈسکرائب کیا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر تیسرا سوال کیا امپورٹنٹ ہے، وسط ایشیا پر روسی قبضے کہ روس کا قبضہ کیسے ہوا، وسط ایشیا کے بارے میں ہے۔ اور چوتھا سوال اس کا ہے البانیہ کی عثمانی سلطنت سے علیحدگی پر نوٹ تحریر کریں۔ تو سارا پوائنٹ وہی آ گیا پہلے چیپٹر میں نا۔ اب جو پہلا یہ چیپٹر ہے عالم اسلام، اس میں نا سارے پوائنٹ کی ہیں۔ اب ان سارے پوائنٹس کا جو ڈیٹیل ہونی ہے نا وہ اگلے چیپٹر میں ہم پڑھیں گے، نیکسٹ چیپٹر سے۔ پہلے سوال کے پہلے چیپٹر کے کوئی سے دو سوال کر لیں، بہت آسانی سے ہو جائیں گے، جیسے کہ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے اسباب اور یہ والا البانیہ کی عثمانی سلطنت سے علیحدگی، یہ پہلے کر لیں تو انشاءاللہ یہ فرسٹ چیپٹر کلیئر ہو جائے گا۔ فرسٹ چیپٹر کا امپورٹنٹ سوال ہے سلطنت عثمانیہ کے زوال کے اسباب۔